السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت آصفہ وسیم جاوید صاحبہ. السلام علیکم پیارے آقا. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ترجمہ سمیان جموڑائی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، ابھی آپ کے سامنے سورہ التغابن کی آیات 12 تا 19 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو کامیابی کے طریقوں کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر صرف کھول کر بات پہنچا دینا ہی فرض ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اے مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو سے کام لو اور درگزر کرو اور معاف کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے انتہا کرم کرنے والا ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں صرف ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. بس جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اور اپنے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو. یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا. اور جو لوگ اپنے دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر تم اللہ کے لیے اپنے مالوں میں سے ایک اچھا حصہ کاٹ کر الگ کر دو تو وہ اس حصے کو تمہارے لیے بڑھائے گا اور تمہارے لیے بخشش کے سامان پیدا کرے گا. اور اللہ بہت قدردان اور ہر بات کو سمجھنے والا ہے. وہ حاضر اور غائب کو جانتا ہے اور غالب اور حکمت والا ہے. نظم انیکا شاکر باجوہ صاحبہ.
السلام علیکم میرے پیارے حضور. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدا برتر، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے. پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہے اتاری، میں جاؤں اس کی واری، بس نا خدا یہی ہے. وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں.
بس فیصلہ یہی ہے، وہ دلبر یگانہ علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بھی خطا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محل کا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سیکرٹری صاحبہ امور طالبات، اعلان تعلیمی اعزازات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان خوش نصیب طالبات کے نام پیارے آقا اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جنہوں نے نمایاں تعلیمی کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ سالانہ اجتماع کے موقع پر ان طالبات نے اپنی اسناد اور انعامات وصول کر لی ہیں۔ اب ان طالبات کے نام پیش ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ڈاکٹر نکت احمد کھوبلینز، ڈاکٹر کوئن شی لی نارتھ ویسٹ اسٹاٹ، ڈاکٹر مارینا خان کھوبلینز، ڈاکٹر باریہ الطاف قدیر مہدی آباد، ڈاکٹر ملیحہ ملک بلشٹیکٹ، ڈاکٹر شائستہ انتلیب کھیمنٹس۔ اب خاکسار ان طالبات کے نام پڑھے گی جنہوں نے اعلیٰ نمبروں پر اسٹیٹ ایگزامینیشن کیا ہے۔ ریم انا احمد ہوائزنسٹم، انیلا راحت علی گیسن، بشرا عباسی گولڈسٹائن، صحرا ورلی لیوڈنشائٹ، امت الباری بھٹی فرانکفرٹر بیرگ، شارفہ امین بیت الجامع، ناجیہ نعیم الدین کرانشٹائن اوسٹ، مریم ہنا انور بامبیک، رحیلہ ناصر نو ایزنبرگ، تحریم احمد بروکھکھوبل، افرا اقبال فرانکنبرگ، سحر شہزادی دلشاد بروکھکھوبل، مریم ہرا وائپلنگن، سلمہ مبارکہ گورایا فریڈاسٹڈ، انم طاہر کھوبلینز، ڈاکٹر مرینا خان کھوبلینز۔ پیارے آقا اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اب ماسٹرز میں نمایاں کارکردگی حاصل کرنے والی طالبات کے نام پڑھے جائیں گے۔ فریحہ سعادت احمد ماربورگ نے ڈبل ڈگری حاصل کی ہے۔ سیدہ جاز باشا مانہائم زوڈ،
عائشہ احمد بیت الرشید، عروسہ فیضان دیتسنبach، ہبہ پھک ترک مانہائم سوڈ، ماہا احمد خان گنسائم، عائشہ احمد ویسبادن اوست، سجیلہ محمود ندا، عائشہ ملیحہ چودھری بیلفیلڈ، زارا احمد شکور لامپٹھائم، سونیا سمرین احمد فلڈا، صوبیہ عبداللہ رشید نور الدین مشے، رمین خان فرانکنتھال، تنزیلات خالد غسلسائم اوست، اقصا بھٹی بالنگن، ماہرہ نصیر بٹ ویشٹا، ماہم ایاز نے ایرفورٹ نے پاکستان اور جرمنی سے ڈگریز حاصل کی ہیں، امت اللہ چیمہ اوفنباخ، فرا مبین ملک میولہائم قوہ۔ اب ان طالبات کے نام ہیں جنہوں نے اعلیٰ نمبروں سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے: عائشہ سبیہ ویسبادن ویسٹ، عائشہ چودھری ڈارٹمنڈ، ہامنہ حفیظ اوان ہٹاسائم، انیشا خان کھلن، انیلا اقبال بٹ ایلونگن، معروف بٹ لیہائم، سامیہ چیمہ غسلسائم ویسٹ، سمرین بٹ ویشٹا، جویریہ شاہ کھپائی کھلن، طیبہ ظفر لوٹوکسہافن، عروج ثاقب مرفیلڈن ویسٹ، سونیا بلال کھوکر مہدی آباد، منیبہ کالون بیت الصبو سود، طوبہ احمد نور مشرے، دردانہ رانا بروخسل اوست، تحریم زاہد بلشٹیٹ، عائشہ امامہ احمد ہاؤزن، عروج احمد دتماشن، سلمہ محمود ایشاسائم، سمن خواجہ زیلنگنشٹاٹ، ماہم احمد بیت الرشید، طوبہ خان ڈغائے عائش، ماہم ایاز ایرفورٹ۔ ابیٹور میں اعلیٰ نمبروں والی طالبات ہیں: کومل زمان کھلن، دانیہ احمد غاؤنہائم سوڈ، لبیبہ ظہور احمد گروس امشٹاٹ، زوہا اصغر دارمشٹاٹ گریسائم، فاطمہ شہزاد بریمہافن، سبیکہ احمد شٹاڈر، حالہ احمد بروخسل ویسٹ، تہمینہ جاوید بوبلنگن، فریحہ چیمہ مائنٹھال، صباحت نور اوسنابرک، امینہ اصغر کھوبلینز، سمرن نوال احمد ڈوگر کھاسل سوڈ، عروج تنویر ہائلبرون، ایمن رویا ورک ہومبرگ سا۔ اب خاکسار انٹرنیشنل طالبات کے نام پڑھے گی جنہوں نے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی ہے: ارسا اجاز چائنا، محمونہ خان فرانس، محجبین اظہر فرانس، تنزیلہ کنول فرانس، حالہ سہیل فرانس۔ پیارے آقا اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں تمام طالبات کے لیے دعا کی عاجزانہ درخواست ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج آپ لوگ یہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کئی ہزار کی تعداد میں عورتیں وہاں بیٹھی ہیں۔ ہر احمدی عورت کا
ایک مقصد ہے اور ہونا بھی چاہیے، جس کا آپ عہد کرتی ہیں اور ہر مرد بھی عہد کرتا ہے کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے۔ ایم ٹی والوں سے پوچھ لیں آواز وہاں صحیح جا رہی ہے؟ بس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں، جو دین ہمیں سکھایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے دین کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کسی بھی معاشرے میں یا قوم کی ترقی جو ہے اس کا دار و مدار زیادہ تر اس قوم کی عورتوں پر ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کی تعداد عموماً مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر عورتوں کے معیار بلند ہوں گے تو نئی نسل زیادہ بہتر طور پر پروان چڑھنے والی ہوگی اور اپنی قوم کی روایات اور علم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والی ہوگی۔ یہی حال دین کے معاملے میں ہے۔ اگر عورتوں میں مذہب کی تعلیم ہوگی اور دین کے مطابق عمل کرنے والی ہوں گی تو اگلی نسل میں بھی دین رائج ہوگا اور انہیں مذہب سے دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس لیے اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ اس بارے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، لیکن جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ میں مردوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور انہیں دین سکھائیں، اور عورتوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کریں۔ اس احساس کمتری میں نہ رہیں کہ اسلام نے آپ کو کوئی کمتر مقام دیا ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو ایک بڑی حیثیت دی ہے۔ ماں کی حیثیت سے اس کا ایک مقام ہے، بہن کی حیثیت سے اس کا ایک مقام ہے، اور بیوی کی حیثیت سے اس کا مقام ہے۔ اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عموماً یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ عاشرہن بالمعروف، یعنی عورت کا ایک مقام ہے، اس لیے اس کی قدر کرو اور بلا وجہ بہانے بنا کر اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے یا جذباتی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اس سے حسن سلوک کرو۔ یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل چل رہی ہے، کیونکہ ہر انسان کو تمام حالات کا علم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بعض معاملات میں زیادتی کر بھی جائیں تو وہ جائز ہے، اور وہ اسے یہ کہہ کر جائز قرار دیتے ہیں کہ عورت نے فلاں قصور کیا، اس وجہ سے پھر وہ گناہ گار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ کے الزام تراشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو، اور بعض معاملات میں عورتوں کو غلط سمجھتے ہو، اور اس وجہ سے انہیں سزا دینے یا ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند بھی کرو تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی رکھ دے۔ اس لیے ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے جذبات سے کھیلنے کا بہانہ نہ بناؤ اور انہیں تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند کر رہا ہو۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر عورتوں میں کوئی معمولی غلطیاں دیکھو بھی تو انہیں آرام سے سمجھاؤ اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اگر تمہارے نزدیک عورت نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر مردوں کو ان کے مقام کی وجہ سے فرمایا ہے کہ صرف تمہارے ہی جذبات نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے بھی جذبات ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جیسے جذبات رکھنے والی بیویاں بنائی ہیں۔ بس مردوں کو یہ تلقین فرما دی کہ بلا وجہ ذرا سی بات پر عورتوں سے بدکلامی نہ کرو، ترقی نہ کرو یا بدسلوکی نہ کرو، وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی تمہارے جیسے جذبات ہیں، انہی سے تمہاری نسل چل رہی ہے۔ اگر تم ان کو بلا وجہ صدمات پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل ہی تمہارے خلاف ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، میرے پاس کئی ایسے معاملات آتے ہیں جن میں مرد کے ظلم کی وجہ سے جبکہ عورت اطاعت اور فرمانبرداری دکھانے والی بھی ہو، مرد اپنی خواہشات کی تکمیل یا اپنی انا کی خاطر بعض دفعہ زیادتی کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر اولاد پر برا اثر پڑتا ہے، اور عورت پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے اولاد اپنے باپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے باپ شکایت کرتے ہیں کہ عورتوں کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے، حالانکہ پہلا قدم تو انہوں نے خود اٹھایا ہوتا ہے۔ اگر عورت نے غلطی کی بھی تھی تو مرد کا کام تھا کہ پیار اور آرام سے سمجھاتا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا اور یہ خیال رکھتا کہ ہم نے آئندہ نسل کو سنبھالنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھو اور بلا وجہ ان پر الزام تراشی کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح یہ نہیں کہ سارا الزام صرف مردوں پر ہی آتا ہے، بعض عورتیں بھی ایسی ہیں جو بلا وجہ شکوے شروع کر دیتی ہیں اور اپنے حق اور جذبات کا بہانہ بنا کر گھروں میں لڑائی ڈال رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے تو بعض دفعہ عورتوں کی غلطی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو فرمایا کہ تم دونوں کے جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی قدر کرو۔ بس ایسی عورتوں کو بھی جو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اگر وہ دین کو مقدم کرنے کے عہد پر چلتی رہیں گی تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر مرد دین کو مقدم کریں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے اور گھر میں ایک حسین اور پاک معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے رازدار بھی ہیں۔ یہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ رازداری ہی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جھگڑا ہو تو ایک دوسرے کی غیر ضروری یا ذاتی باتوں کی تشہیر شروع کر دی جائے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خاوند بیوی کے آپس کے اچھے تعلقات کی وجہ سے معاشرے میں بھی ان کا مقام بنا رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی
نمونہ قائم کرتے ہیں اور معاشرے کے سامنے بھی ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ پھر کسی شخص کو نہ عورت پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی مرد پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایسا ماحول ہو۔ بس یہاں خاوند اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نہ مرد عورت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے نہ عورت مرد کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سے تمہاری گھریلو زندگی خوشگوار بنی رہے گی، بلکہ تم اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر لو گے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر کبھی علیحدگی اور طلاق کی صورت پیدا ہو جائے تب بھی ایک دوسرے کی زندگی کی راز کی باتیں جو شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے سے کی تھیں باہر نہیں نکالنی چاہیے اور نہ ہی ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں راز اور ایمانتیں ہیں۔ ایمانت صرف رقم ہی کی نہیں ہوتی بلکہ یہ باتیں بھی ایمانتیں ہیں۔ اگر تم امانت کی حفاظت نہیں کرو گے تو بددیانتی کرنے والے ٹھہرو گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تمہارے تعلقات اچھے تھے تو ایک دوسرے سے عہد و پیمان بھی کرتے رہے اور حفاظت کا عہد بھی کرتے رہے، اور جب ذرا سی بات پر تعلقات خراب ہوئے تو سب کچھ بھلا دیا۔ اور عموماً یہ باتیں دنیاوی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جو معاشرے میں عموماً سامنے آتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بنیاد دینی باتوں پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہدایت فرمائی کہ تم ایسی باتیں ظاہر نہ کرو جو عورتوں کی راز کی باتیں ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی فرمایا کہ تم بھی ظاہر نہ کرو کیونکہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، اور اگر ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو ایک حسین معاشرہ قائم ہوگا۔ آج کل ہم دنیا داری میں پڑھ کر ان باتوں کو بھول رہے ہیں کہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو کس طرح نبھانا ہے۔ بعض اچھے بھلے پڑھے لکھے اور دین کا علم رکھنے والے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ نہ عورت میں صبر ہے اور نہ مرد میں۔ دنیا کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی ہے اور دین کی طرف کم۔ جب دین کی طرف توجہ کم ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد نہ رکھے تو پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ گھروں میں مسائل اور رشتوں میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے صرف وہ خود ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اولادیں بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق و فرائض بتائے ہیں۔ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھر کی اور اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اولادوں کے بھی ان پر حق ہیں، خامتوں کے بھی ان پر حق ہیں، بیویوں کے بھی ایک دوسرے پر حق ہیں۔ بس ان باتوں کا یعنی کہ بیویوں کے بھی خامدوں پر حق ہیں، بس ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جب ایسا ہوگا تو ایک خوبصورت اور حسین معاشرہ قائم ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے خطبے میں بہت ساری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی اور بار بار یہ تلقین کی ہے کہ تقویٰ پر قائم رہو، اور جب تقویٰ پر قائم رہو گے تو ان باتوں پر عمل کر سکو گے جن کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں جب خامد بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے تعلق نہیں رکھو گی، یا بیوی اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے کہ میں خامد کے گھر والوں سے تعلق نہیں رکھوں گی، مجھے کیوں کہا جا رہا ہے تعلق کا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی لیے نکاح کے شروع میں ہی فرما دیا کہ اگر تم لوگوں نے رشتے قائم کرنے ہیں تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو۔ اسی طرح فرمایا کہ سچ پر قائم رہو، کیونکہ سچ پر قائم رہو گے تو آپس کے تعلقات کو صحیح طور پر ادا کر سکو گے، اور سچ پر قائم ہو کر ہی اپنی نسلوں کی تربیت بھی کر سکتے ہو اور انہیں معاشرے کا ایک مفید وجود بھی بنا سکتے ہو۔
خاوند بیوی کے بہت سے جھگڑے ہیں اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بے اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں. ایک شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو سچ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور دوسرا بھی یہی شکایت کرتا ہے کہ اسے سچ بولنے کی عادت نہیں ہے. یوں الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جماعت میں بھی بڑھ رہی ہیں. اب یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں، اور اس کا نقصان آئندہ نسلوں کو ہوگا. اس لیے ابھی سے اس طرف توجہ دینی چاہیے. میں بار بار اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنبھالنا ہے تو اس عہد کو پورا کرنا ہوگا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہیں. دین کو مقدم رکھنے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، اور دونوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. بس اس وقت مرد اور عورتیں جو میری باتیں سن رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے دین کو مقدم رکھنے کا عہد کیا ہے، تو پھر مرد اور عورت کے آپس کے بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں میانہ روی اختیار کرنی ہوگی، انا کو توڑنا ہوگا اور سچائی پر قائم رہنا ہوگا. اور جب ایسا ہوگا تو پھر اگلی نسلیں بھی جیسا کہ میں نے کہا بچیں گی. لیکن اگر سچائی اور اعتماد نہیں ہوگا تو نہ صرف آپ لوگوں کے اپنے تعلقات خراب ہوں گے بلکہ بچوں کے وہ بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر وہ معاشرے کا مفید حصہ بننے کے بجائے ایک تکلیف دہ حصہ بن جاتے ہیں اور بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچائی پر قائم رہو گے، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور دین تمہاری پہلی ترجیح ہوگا، تو تمہاری ان کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کرتا رہے گا اور تمہاری نسلوں کی بھی اصلاح کرتا رہے گا، اور وہ تمہارے گناہوں اور غلطیوں سے صرف نظر کرتا رہے گا اور تمہارے گھروں کو بھی ایک جنت نظیر نمونہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ہی تمہیں بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں. بڑی کامیابی کیا ہے؟ مومن کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو، اور مومن کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور اس کی جنتوں کا حصول ہو. لوگ لکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم کس طرح سمجھیں گے ہماری دعائیں قبول ہو گئیں یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا؟ تو اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، نیکی پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، آئندہ کوئی غلطی نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور امن و سلامتی پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر قربانی دیتے ہوئے اپنے بعض جائز حقوق بھی چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو بہت نوازتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی جنت کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اعمال پر نظر نہ ہو. حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے. تقویٰ کے بارے میں قرآن شریف نے بے شمار جگہ فرمایا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں خاص طور پر بار بار نصیحت فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ. تمہارا مقصد صرف دنیا کو حاصل کرنا نہ ہو. تمہارا مقصد صرف یہی نہ ہو کہ دنیا ہمیں مل جائے، بلکہ دین کو اپنا مقصد بناؤ، اور دنیا پھر اس کے لیے خادم کے طور پر ہوگی. وہ تو آئی جائے گی تمہارے پاس. جب یہ سوچ ہوگی تو پھر دیکھیں آپ لوگوں کو ایک سکون اور اطمینان ہوگا. ان ملکوں میں آ کر ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں جو خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور دنیا داروں کو دیکھ کر دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے. کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا تو گھر کی لالچ پیدا ہو گئی. کسی کی اچھی کار دیکھ لی تو کار کی لالچ پیدا ہو گئی. کسی عورت کو زیور پہنے دیکھ لیا
تو زیور کی لالچ پیدا ہوگی. بس ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان باتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. روایات میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عورتوں، تم چاندی کے زیور کیوں نہیں بناتی؟ سنو، کبھی ایسی عورت جس نے سونے کے زیور بنائے اور وہ انہیں فخر کی خاطر عورتوں کو یا اجنبی مردوں کو دکھاتی پھرتی ہے تو اس عورت کو اس کے اس فعل کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. بڑا انذار ہے، بڑی ڈرانے والی بات ہے. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری خواہشات، زیورات کی خواہشات اور مال کی خواہشات اس لیے نہ ہوں کہ ہم ان پر فخر کریں. جائز ہے، زیور سونے کا پہننا بھی جائز ہے. آپ نے تو اس وقت کے حالات کے مطابق نصیحت فرمائی تھی کہ چاندی کا پہنو، کیونکہ اسلام کو اس وقت مال کی ضرورت تھی. وہ مال جو تم نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے اسلام کی مدد کے لیے خرچ کرو. لیکن زیور پہننا منع نہیں ہے. ہاں پہنو، لیکن فخر نہ کرو. جب ہم فخر کریں گے تو دین سے دور ہٹ جائیں گے، اور جب دین سے دور ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے یہاں جلسے کے لیے اکٹھے ہونے اور تقریریں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر ان باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ہمارے ذہنوں میں صرف یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں اپنی بڑائی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. بس اس کے لیے بہت کوشش اور ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کر سکیں. پھر ایک دیندار عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت ڈالے، ان میں ایک روح پیدا کرے اور عاجزی سے انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو یہ سوچ کر کہ خدا میرے سامنے ہے، پھر اسے مانگیں. اپنے لیے مانگیں، اپنے خاوندوں کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں کہ اے اللہ، تو ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنے والا ہے، تو ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنے والا بنا. تو ہی نیکیوں پر قائم رکھنے والا ہے. تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت بجا لا سکیں، اور ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے خاندانوں کو بھی اس پر قائم رکھ. اور جب عبادت میں توجہ قائم رہے گی تو انسان مختلف قسم کی لغویات اور فضولیات اور فضول خیالات سے بچتا رہے گا. جب نمازوں، استغفار اور ذکر الہی کی طرف توجہ ہوگی تو انسان بہت ساری دنیاوی خواہشات اور برائیوں سے بچ جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں محض ٹی وی پر بیٹھ کر غلط قسم کے ڈرامے دیکھنا یا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر لگا پروگراموں میں شامل ہونے سے ذہن زہر آلود ہو جاتے ہیں، اور یہ زہر پھر انسان کے دماغ سے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور ایک برائی سے دوسری برائی جنم لیتی چلی جاتی ہے. بس آج کل جب کہ دنیا میں ایسی حالت پیدا ہو چکی ہے کہ دنیا داری میں لوگ دین کو بھول چکے ہیں اور دنیاوی خواہشات ہی ان کا مقصد بن گئی ہیں، ایسے حالات میں ہر احمدی عورت اور مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لغویات سے بچیں اور دین کی طرف زیادہ توجہ دیں، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے یہ عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں گی. بس اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ناجائز دنیاوی خواہشات کو دور کرنا ضروری ہے. بس اس بات پر ضرور غور کریں اور اس کے لیے ایک عہد کریں کہ آپ نے آئندہ اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، اور یہ انقلاب اس لیے پیدا کرنا ہے کہ نہ صرف اپنی آنکھ پر سنوارنی ہے بلکہ دنیا کو بھی راہ راست پر لانا ہے. آج کل دنیا تباہی کے کنارے کی طرف جا رہی ہے،
اور اس تباہی سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ورنہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر سب اس میں پستے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ بس خدائے ذوالعجائب سے پیار رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرنے، نیک اعمال بجا لانے اور حقوق العباد ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ خاوند کو بیوی کا اور بیوی کو خاوند کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کا حق ادا کرنے اور اپنے گھروں کو ایک نیک اور پاک معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ انشاءاللہ ترقی پر قائم رہیں گی، اور جب اس سوچ کے ساتھ آپ عبادت کریں گی تو عبادت پر بھی توجہ قائم رہے گی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ توجہ کس طرح قائم رکھیں؟ اگر دنیاوی خواہشات دل میں گھوم رہی ہوں تو توجہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ پھر تو نماز کے دوران بھی توجہ اسی طرف ہو جائے گی۔ اس لیے نمازوں میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہمارے خامدوں کو ان چیزوں سے بچائے، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے ماں باپ کو، سب کو ان چیزوں سے بچائے، اور ہم دین کو خالص کرنے والے اور دین پر خالص توجہ دینے والے ہوں۔ غلط قسم کی باتوں سے خود بھی پرہیز کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ ہم سب اس سے بچنے والے ہوں۔ پہلے زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ عورتیں زیادہ باتیں کرتی ہیں، لیکن اب تو مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ غلط قسم کی باتوں کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور لغویات میں مبتلا ہو کر بجائے عورتوں کی اصلاح کرنے کے خود بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ سے بعض دفعہ تو یہ شکایت آتی ہے اور عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ مرد ہمیں کہتے ہیں کہ تم پردے چھوڑ دو، فلاں مجالس میں آنا شروع کر دو، یہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھو۔ تو اگر مردوں کا یہ حال ہے تو پھر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حق ہے کہ عورت ہماری فرما بردار رہے۔ ایسے مردوں کی فرما بردار عورت نہیں رہ سکتی۔ لیکن یہاں عورتوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس طرح اپنے خامدوں کی اصلاح کر سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو پرامن بنا کر اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ بچوں کی خاطر قربانی کرتے ہوئے مختلف طریقے اختیار کر کے یہ کوشش کریں کہ کس طرح اپنے خامدوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر خامد بگڑ رہے ہیں تو بیویاں ان کی اصلاح کریں، کیونکہ ان کے نمونے بچوں پر بد اثر ڈال سکتے ہیں اگر وہ خامد بد کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے خامدوں کو بھی غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے نیکی کی تلقین انہیں کریں اگر وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک مخالف بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کو ہی فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح توجہ دلائی ہے اور یہی فرمایا ہے کہ مرد عورتوں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں۔ لیکن بعض دفعہ اس کے الٹ شروع ہو جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں، اور آج کل کے معاشرے میں مرد بھی اسی طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح عورتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ بس اگر عورتیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں تو وہ نہ صرف مردوں کی بلکہ اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کر رہی ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا، نسلوں کو بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ایسی تباہی آئے گی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ زکوٰۃ دیں۔ عام طور پر جس طرح مردوں کو حکم ہے زکوٰۃ کا، عورتوں کو بھی ہے۔ عام طور پر عورتوں پر زکوٰۃ اس لیے زیادہ فرض ہے کیونکہ ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، رسول نے فرمایا ہے کہ زیور چاندی کیوں نہیں پہنتی؟ اگر سونے کے زیور پہنے یا رکھے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ منع نہیں ہے، لیکن پھر اس کا حق ادا کرو، اور جو نصاب مقرر ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جب آپ مالی قربانی کریں گی تو آپ کا مال بھی پاک صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ احمدی عورتیں مالی قربانیوں میں پیش رہتی ہیں۔ جرمنی میں مساجد کی تحریک میں بھی عورتیں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ عورتیں
اپنے زیورات اور دیگر اشیاء مالی قربانیوں کے لیے پیش کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ روح بہت سی عورتوں میں قائم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فکر بھی ہے کہ اب دنیا داری میں بھی بہت ساری عورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اگر یہ بڑھتی گئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دینی روح کم ہو جائے، دنیا داری اور دکھاوا زیادہ ہو جائے، اور پھر جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ اور ایسی عورتیں بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ بس اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے آپ یہاں جلسے پر آئی ہیں، اور آپ سب لوگ جلسے پر جو یہاں آئے ہیں تو اس جلسے کے مقصد کو یاد رکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو وہاں ایک قبیلے کی ایک عورت جس نے زیور پہنا ہوا تھا بڑے ناز و ادا اور زیب و زینت کے ساتھ اچھے لباس میں مسجد میں داخل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے اور مسجد میں ناز و ادا سے مٹک مٹک کر چلنے سے منع کرو۔ اس وقت آپ نے نصیحت مردوں کو کی اور ساتھ ہی عورتوں کو بھی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر صرف اس وجہ سے لعنت کی گئی تھی کہ ان کی عورتوں نے زیب و زینت اختیار کر کے ناز و نخرے کے ساتھ مسجدوں میں اترا کر آنا شروع کر دیا تھا، اپنی عبادت گاہوں میں اترا کر آنا شروع کر دیا تھا۔ بس یہ جلسے، یہ اجلاس اور یہ فنکشن جو جماعتی ہوتے ہیں، یہ بھی دینی مجالس اور دین سیکھنے کا حصہ ہیں، اس لیے یہاں کسی بھی قسم کی نمائش کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ جلسوں پر بے شمار زیور پہن کر آ جاتے ہیں، یہ جلسے کے لیے بہت اعلیٰ اعلیٰ کپڑے بنائے جاتے ہیں، صاف ستھرے اچھے اور عمدہ کپڑے ہونے چاہیے، لیکن صرف یہ مقصد نہ ہو کہ ہمیں اپنے کپڑوں اور اپنے زیوروں کو لوگوں کو دکھانا ہے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر آپ اس مقصد کو حاصل کرنے والی نہیں ہوں گی جو جلسوں یا دینی اجلاسوں پر آنے کا مقصد ہے، کیونکہ یہ جگہیں تو دینی علم کے حصول کے لیے ہیں اور مسجدیں عبادت کے لیے ہیں۔ بس اس مقصد کے لیے نہ آئیں کہ نمود و نمائش ہو یا لوگ آپ کے زیور یا کپڑوں کو غور سے دیکھیں۔ یہ مسجد، یہ جلسہ گاہ کوئی ہے، یہ کوئی فیشن ہال نہیں ہے۔ یہاں اگر آئیں، اس جلسہ گاہ میں اگر آئیں تو دین سیکھنے اور اسے مقدم رکھنے کے لیے آئیں۔ مسجد میں آئیں تو اس لیے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو جائیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو جائیں گی تو وہ اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ بس اس بات کو خاص طور پر ہر عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے حق قائم فرمائے اور مردوں کو کہہ دیا ہے کہ ان سے نیک سلوک کرو، یہ بھی تمہاری طرح جذبات رکھنے والی ہیں، اور ان کے دوسرے حقوق بھی ادا کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے حقوق ادا فرمائے ہیں، بس اس کے شکرانے کے طور پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کی نیکیوں کے معیار بلند کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت اور خاص طور پر ان باتوں کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ آخرین کو پہلوں سے ملائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلے اجڑ، دنیا دار، ناز و نخرے کرنے والے
اور دنیا کو ترجیح دینے والے لوگوں میں ایک ایسی پاک تبدیلی پیدا کی تھی کہ ان میں عبادت گزار عورتیں پیدا ہو گئیں. ایسی عورتیں پیدا ہوئیں جو ساری رات تہجد پڑھنے والی تھیں. ایسی عورتیں پیدا ہوئیں جو مالی قربانیاں دینے والی تھیں. ایسی عورتیں پیدا ہوئیں جو دین کی خاطر جہاد کرنے والی تھیں. بس حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں بھی ایسی عورتیں پیدا ہوں جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہوں، عبادتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے والی ہوں، مالی قربانیاں کرنے والی ہوں، اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے والی ہوں، گھروں کو پرامن بنانے والی ہوں، اسلام کا پیغام اپنے عمل اور تبلیغ سے اپنے ماحول میں پھیلانے والی ہوں، اور ایک ایسا حسین معاشرہ قائم کریں کہ اس معاشرے میں جو بظاہر ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے، یعنی یورپ کا معاشرہ، وہ دیکھیں کہ اعلیٰ اخلاق احمدی لوگوں میں پائے جاتے ہیں. احمدی عورتیں وہ ہیں جو مالی قربانیاں بھی کر سکتی ہیں، جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور جن کا اولین مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں امن و سلامتی قائم کر سکتی ہے. آج کل دیکھ لیں دنیا میں جو یہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہے. ان کی تربیت کرنے والی وہ مائیں نہیں ملیں، ان کو تربیت کرنے والی وہ مائیں نہیں ملیں جنہوں نے ان کو یہ بتایا ہو کہ خدا تعالیٰ کی رضا کیا چیز ہے. بس آپ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اگلی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو گے تو پھر ہی کامیابیاں بھی حاصل کر سکو گے، اور جب کامیابیاں حاصل کرو گے تو تب ہی تم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے پر بھی وہاں انعام پانے والے ہوگے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جماعت پیدا کی اور آخرین کی جماعت کو پہلوں سے ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اس کے لیے ہمیں نیک عمل کرنے ہوں گے، کوشش کرنی ہوگی اور محنت بھی کرنی ہوگی. اس لحاظ سے ہر احمدی عورت پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہت ساری لمبی باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم بنیادی چیز سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے تقویٰ پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معیار حاصل کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل بھی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ایک مقام دیا ہے، اس کے لیے تمام نیکیوں میں مردوں کی طرح اسے اجر بھی دیا جائے گا. جس طرح مردوں کا اجر ہے اسی طرح عورتوں کا بھی اجر ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح مردوں کے جذبات ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی جذبات ہیں، پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، اس لیے اس بات کو یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اجر نیکیوں کو مردوں کو ملتا ہے وہی عورتوں کو بھی ملتا ہے. بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کے زیر اثر ہماری لڑکیاں اور عورتیں آ جاتی ہیں. مثلا پردے یا حیادار لباس کا معاملہ ہے. ایک عرب عورت نے مجھے لکھا، اسے ایک عیسائی لامذہب عورت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح شامل ہو سکتی ہوں تمہارے مذہب میں، جب کہ تم عورتوں کو آزادی نہیں دیتی اور پردے اور حیادار لباس کی باتیں کرتی ہو. کہتی ہیں کہ میں نے اسے سمجھایا بھی کہ کیا مقصد ہے اس کا. بہرحال ہم نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جس چیز کو تم لوگ آزادی سمجھتے ہو وہ ہمارے نزدیک بے حیائی ہے، اور اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتائج بھی آج کل ظاہر ہو رہے ہیں. میں نے UK کے جلسے میں بھی یہی بتایا تھا عورتوں کی تقریر میں کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپنی حیا کو قائم رکھنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ پردے پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن پردہ کوئی جیل خانہ نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی روک بنائی گئی ہے تاکہ ٹھوکر سے بچیں اور برائیاں پیدا نہ ہوں. کیونکہ جب غیر مرد اور عورت بے محابہ اور بلا تعامل ملتے ہیں تو پھر جذبات نفس ٹھوکر کھا سکتے ہیں اور برائیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. بس ایک نیک اور پاکیزہ ماحول قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچیں بھی نیک اور پاکیزہ ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن سے ان ٹھوکروں کے امکانات
باقی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اپنے فروج کی حفاظت کرو، اپنے ایمانتوں کی حفاظت کرو، اپنے عہدوں کا پاس رکھو۔ یہ باتیں عورتوں اور مردوں دونوں سے کہی ہیں تاکہ ایک پاک معاشرہ قائم ہو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب تقوی پر چلنے والے ہو جائیں تو تبھی یہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایک معاشرہ کا ایسا معاشرہ قائم کر لیں جو تقوی پر چلنے والا ہو، پاک معاشرہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا ہو۔ جو اس طرح کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اجر سے نوازتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوگا کہ کہاں سے آیا ہے۔ اس آیت کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح رزق پہنچاتا ہے کہ اس کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ رزق کا خاص طور پر اس واسطے ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں، غلط طریقوں سے مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، تقویٰ سے کام لیں، تو خدا تعالیٰ خود ان کو رزق پہنچا دے گا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا داری نہ کریں تو ہمیں رزق نہیں ملے گا، یا یہ دنیاوی رزق ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں۔ اگر تمہارے اندر قناعت ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہو یا کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ رزق بھی بے شمار دے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جس طرح ماں بچے کی متولی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں۔ بس یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر ہم تقویٰ پر چلیں گے، اگر ہم دنیا کی خواہشات نہیں کریں گے تو شاید ہمیں رزق نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں۔ بس جب اس طرح دعائیں کریں گی اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی تو یقین اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے۔ وہ آپ کے رزقوں میں بھی کشائش پیدا کرے گا، آپ کی اولاد میں بھی برکت ڈالے گا اور آپ کے گھروں میں بھی برکت ڈالے گا، اور اس سے ایک پاک اور حسین معاشرہ بھی قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ اس حسین معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو پرامن بنانے کے لیے، اپنی اولادوں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنے والی ہوں، اور اس جلسے پر آنے کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنے والی ہوں، یعنی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک احمدی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہے جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، اور یہی بات ہے جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر یہاں جمع ہونا اس مقصد کے لیے نہیں ہے تو پھر اس جلسے پر آنا بھی بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کی رضا حاصل کرنے اور اس مقصد کو پورا کرنے والی بنے۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔
آمین. ہاں جی، اگلا کیا لجنا سے ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے. That
سجایا. جس بستی دی ہر نکر تے پیار دا بوٹا لایا. اترتی خود پیاسی ہو گئی کفر دا فتوا لایا. اساں ظلماں تو تنگ آ کے تیرے کوچے شور مچایا. خدا نال چھڈی بستی لندن ڈیرا لایا. اس بستی دیا یاداں نے اج دل وچ میلا لایا. اس بستی دے باسی راواں تک دے ترلے پاندے چھیتی واپس مڑ آون دا. احمدی ماں اٹھو ہے ہر طرف خوف و خطر. دجال کے حملوں سے نسلوں کو بچانا ہے اگر. رات کی تاریکیوں میں گر گراؤ خاص کر. اور درود سے ہوں گی دعائیں باسمر. جس سے در کھلتا ہے اس کا ہوتا ہے وہ جلوہ گر. ہم بنات سلسلہ خدا کی خادمات ہیں. ہمیں تو ناصرات ہیں, ہمیں تو ناصرات ہیں. وفا کی ہم ہیں پتلیاں, خدا کی کاندات ہیں. مقصد مسیح کی امینتا حیات ہے. امام وقت کے ہر ایک عزم و عمل کے ساتھ ہیں. ہمیں تو ناصرات ہیں, ہمیں تو ناصرات ہیں. جس کے دم سے ہی ہم میں ہے دم مالکا. دور رکھو اس سے ہر ایک غم مالکا. اسے رکھنا ہمیشہ تو اپنی امان, اور فرشتے رہے ہم قدم مالکا. اس کا دیدار کرنے کی چاہت لیے سب جمع ہے یہاں چشم نم مالکا. دعا کرو وہ شجر عمر بھر رہے قائم, وہ جس کے سائے میں ہر شخص چین پاتا ہے. دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دعا کرو وہ خزانہ کبھی نہ ہو خالی. آج پھر دل کو یہ سمجھایا. بہت ہی پیار سے ضرور دیکھیں گے ہمیں آقا, مگر اس پار سے. اذن جب ہوگا تو وہ تشریف لائیں گے ضرور. بے پناہ ہم سے محبت کرتے ہیں پیارے حضور. ضرور دیکھیں گے ہمیں آقا, مگر
soto namanke Allahu Ta'ala ti Muhammadu ate malakilati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampara wahini biara ni ho najide alankuwa nakomsheni Muhammad noye ala nismafu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nare takbir, Allahu Akbar. nare takbir, Allahu Akbar. Islam Ahmadiyat, Zindabad. Islam Ahmadiyat, Zindabad. Hazrat Muhammad Mustafa, Sallallahu alayhi wasallam. Hazrat Muhammad Mustafa, Sallallahu alayhi wasallam. Mohsen Insaniyat, Zindabad. Mohsen Insaniyat, Zindabad. Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Jamaat Ahmadiyya Alamgir, Jamaat Ahmadiyya Alamgir, Khilafat Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Shuhadae Ahmadiyyat, Shuhadae Ahmadiyyat, Asirane Rahe Mola, Asirane Rahe Mola, Jamaat Ahmadiyya Germany, Jamaat Ahmadiyya Germany, Jalsa Salana Germany, Jalsa Salana Germany, Lajna Imaillah, Lajna Imaillah, Lajna Imaillah Germany, Lajna Imaillah Germany, Sache Ahmadi ki maan, Sache Ahmadi ki maan, Aisha Academy Germany, Aisha Academy Germany, Nare Takbir, Nare Takbir. شکر ہے جہاں نعرے ختم ہو گئے آپ کے. حاضری جو ہے اس وقت وہاں انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 17,276 وہاں موجود ہیں جرمنی میں، 1000 یہاں، اس طرح کل اس وقت مجموعی حاضری 18,000 کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حفاظت میں رکھے سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.